بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلطان محمود غزنوی، قسط نمبر 2۔ ہندو کش سے مغرب کی طرف ایشیا میں افریقہ، جنوبی یورپ میں اسپین اور یگال تک اسلام کے اعلام، فتح و ظفر قائم ہو گئے، مگر پنجاب میں ایک چپا زمین کا یعنی قدم قدم کے پنجہ کے برابر بھی مسلمانوں کو نہیں ملا۔ اتنے عرصے تک جو توقف ہندوستان کی فتح کا ہوا، اس کا ایک سبب تو یہ تھا کہ ہند میں بعض قومیں بڑی جمع مرد تھیں۔ سندھ کے راجپوتوں نے مسلمانوں کا کیسا دلیرانہ مقابلہ کیا، یہ اہل عرب ہی کی شجاعت تھی جو ان کو زیر کیا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ ہندوؤں کے راج کا جنگی انتظام ایسا مسلسل تھا کہ وہ بیگانہ حملہ آوروں کو بڑی الجھن میں پھنسا کر ان کو کامیاب نہیں ہونے دیتا تھا۔ ہندوستان کو بین ہیاچل پہاڑ نے دو شمالی اور جنوبی حصوں میں تقسیم کر دیا۔ اس کے جنگلوں اور پہاڑوں نے اتر اور دکن کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ بندیا چل کی شمال میں 3 گروہوں کے راجا وادیان عظیم میں راج کرتے تھے۔ سندھ کے میدانوں اور جمنا کے اوپر کے حصوں میں بالکل راجپوت سلطنت کرتے تھے۔ سنسکرت میں جس ملک کو مدھیہ دیش یعنی زمین میں وسط کہتے ہیں، وہ بڑے بلوان راجوں میں منقسم تھا۔ اوسان راجوں کے راجاؤں کا مہاراج کنوج کا مہاراجا تھا۔ دریائے گنگا کے زیریں وادی میں پہاڑ سے نیچے بدھ مذہب کے راجا بالکے خاندان کے راج کرتے تھے۔ بنارس کے بنگال کے ڈلٹا تک ملک انہی کے قلم رو میں تھا۔ اب ہندیا کے دکن میں مشرقی اور بیچ کے اضلاع میں بڑی جنگجو اور تندخو پہاڑی قومیں رہتی تھیں۔ مغربی انتہا میں بمبئی کے ساحل کی طرف مالو کی ریاست ہندوؤں کی تھی، جس کا راجا بکرماجیت ہندوا راجاؤں کا آفتاب مشہور ہے۔ اس کا زمانہ علم و فضل کا شورۂ آفاق ہے۔ اس ریاست کے جاگیردار بڑے جنگجو دلیر تھے۔ ہندوستان میں بندیا چل کے دکن میں بڑی بڑی راجا پرخاش جو سپاہ رہتی تھی کہ وہ آریہ قوم سے تھی۔ ان کے 3 گروہ تھے۔ چیرا چولا پانڈیا میں بھی اس ملک کی بادشاہی کرتے تھے۔ ان راجوں کے مجموعہ کا گروہ، خواہ وہ اتر میں ہو یا دکن میں، آپس میں اتفاق کر کے بیگانہ حملہ آوروں سے مقابلہ کرنے کی قوت پیدا کر لیتا تھا۔ جب یہ کئی گروہ اور ان کے افراد متفق ہو جاتے تو ان کو فتح کر کے مغلوب کرنا اور بھی تھکن اور محنت و مشقت کا کام ہو جاتا تھا۔ اگر ان گروہوں کے مجموعہ پر فتح بھی حاصل کر لی جاتی تو پھر ہر گروہ سے اور ہر گروہ کے افراد سے جدا جدا لڑنا پڑتا تھا۔ پھر بعد فتح کے بھی ہر راج میں سرکشی اور گردن کشی کا مادہ موجود رہتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ سندھ میں باوجود کوشش کے مسلمانوں کی سلطنت کی ترقی بڑی آہستہ آہستہ ہوئی۔ 3 صدی بعد شمال و مغرب سے 2 بڑے زبردست حملہ آوروں کی کوشش سے 977 عیسوی اور 1176 عیسوی کے درمیان پنجاب کے سرحدی حصے کے مسلمانوں کی حکومت قائم ہوئی، اور 1565 عیسوی میں تالی کوٹ کی فتح سے دکن میں مسلمانوں کی مستقل حکومت ہوئی، اور پھر 100 برس کے بعد 1650 عیسوی ہندوؤں کی قوم مرہٹا نے ایسا سر اٹھایا کہ سلطنت مغلیہ کو خاک میں ملا دیا۔ شمالی ہند میں بھی شہنشاہ اکبر کے عہد میں مسلمانوں کی سلطنت قائم ہوئی، ورنہ ہندو اپنی سلطنت کے لیے مسلمانوں سے لڑتے رہے۔ بست و قصدہ کی فتوح سے امیر سبکتگین کو فرصت ملی تو اس نے 367 عیسوی دریائے ہند کی طرف توجہ مبذول کی تو ہند کے چند قلعے ایسے فتح کیے کہ جہاں نہ اہل اسلام کے گھوڑوں کی سم نہ اونٹوں کے قدم پڑے تھے۔ انہی قلعوں میں جا بجا مساجد بنا کر تخت و تاراج سے جو غنائم ہاتھ گلے ان کو لے کر غزنین کی طرف مراجعت کی۔ ہندوستان میں اس وقت راجا جے پال راجا تھا۔ ولایت لاہور سے لے کر لمغانے تک اور کشمیر سے ملتان تک اس قلم رو تھی۔ بٹنڈا میں قیام کے لیے اس لیے تھا کہ اہل اسلام کو آگے بڑھنے سے روکے۔ جب اس نے سنا اور دیکھا
کہ مجاہدین اسلام اس کے ملک پر دستداریاں کرتے ہیں اور ان کی ہمسائیگی ذات الجنب ہے، اس سے جان و مال کا خطرہ ہے، تو نہایت مضطرب و بے قرار ہو کر چارہ جوئی جنگ جوئی میں اس نے دیکھی۔ لشکر اور ہاتھی جمع کر کے لمغان کے میدان میں مسلمانوں سے لڑنے کے لیے آمادہ ہوا۔ یہ لمغان کا میدان کابل اور پشاور کے درمیان واقع ہے۔ امیر سبکتگین نے غزنین سے ہجرت کر کے اسی میدان میں ڈیرے جمائے۔ دونوں لشکروں میں چند روز تک کارزار میں خوب ہاتھ چلے، مگر کوئی غالب آتا معلوم نہیں ہوتا تھا۔ اس لڑائی میں محمود غزنوی بھی اپنے باپ کے ساتھ شریک تھا۔ میں وہ ایسے ہیرے جمع مردی کے کام کرتا تھا کہ بڑے بڑے سورما بہادروں کی عقل حیران تھی۔ یہ ہنگامہ گرم تھا کہ ایک بعد وزان کا طوفان آیا کہ دن کی رات ہو گئی، برف اس شدت سے پڑی کہ خون سرد ہو کر رگوں میں جم گئے۔ مسلمان اس کے عادی تھے، مگر بیچارے ہندوؤں نے ایسی سردی کی آفت کبھی اٹھائی ہی نہیں تھی۔ ہزاروں سپاہی اور جانور اکڑ گئے، سینکڑوں کے ہاتھ پاؤں رہ گئے۔ یہ وہی میدان ہے جہاں سردی کی وجہ سے ہاتھوں یہاں تکلیف لشکر ہند نے انگریزی افسروں کے ماتحت 9 برس بعد اٹھائی۔ ایک کہانی مشہور ہے، ان پہاڑوں میں ایک چشمہ تھا کہ جب اس میں کوئی ناپاک چیز ڈالتے تھے تو اتنی برف پڑتی تھی کہ شہر کے شہر دب جاتے تھے۔ اس چشمہ کی خبر ایک بڑھیا نے امیر کو دی تھی، جس نے اس میں نجاست ڈلوا کر یہ پاک کام کیا تھا۔ گو اس کی حقیقت تو کچھ نہ تھی، مگر ہندوؤں کو ڈرانے کے لیے یہ ڈھگوسلا بھی بڑے کام کا تھا۔ غرض اب سارے لشکر میں جاڑے کی دہائی پڑ گئی۔ جے پال نے لاچار ہو کر سبکتگین کے پاس پیغام سلو بھیجا۔ سبکتگین سلو پر راضی تھا، مگر سلطان محمود غزنوی جوانی کے نشے میں اس سلو کا مانع ہوا، اس لیے یہ کام کا جمیلے میں پڑ گیا۔ پھر جے پال نے ایک دانہ الچی سلطان محمود غزنوی کے پاس بھیجا اور لکھا کہ آپ کو معلوم رہے کہ راجپوتوں کا ایک دستور ہے کہ مایوسی اور اضطراب کی حالت میں جب دیکھتے ہیں تیز میں کوئی راہ گریز دشمن سے نہیں رہی تو جو کچھ ان کے پاس نقد و جنس ہوتا ہے اس کو آگ میں جھونکتے ہیں، ہاتھی گھوڑے مویشیوں کو اندھا کرتے ہیں، غرض کوئی چیز سلامت نہیں رکھتے، اہل و عیال کو آگ میں ڈالتے ہیں، پھر ایک دوسرے سے رخصت ہوتے ہیں اور دشمن سے یہاں تک لڑتے ہیں کہ سب کے سب مر کر خاک میں مل جاتے ہیں۔ اس کو دین و دنیا کی سرخروئی جانتے ہیں۔ خوب سمجھ لو کہ اگر تمہارے لشکر کے لوگوں کو بھاری بھاری تمع صلح کرنے نہیں دیتی تو یہ کر دکھائیں گے، پھر تم پچھتاؤ گے۔ نقد و جنس کی جگہ راکھ کا ڈھیر پاؤ گے۔ قیدیوں اور غلاموں کے عوض تم کو لڑائی کی صورت میں خاک ستر کے سوا کچھ ہاتھ نہ آئے گا۔ اگر سلو کر لو گے تو ہم پر بہت احسان کرو گے۔ اب سلطان محمود غزنوی نے بھی دیکھا کہ ہندوؤں کو مایوس کرنا اچھا نہیں، معلوم نہیں آگے کیا ہو۔ غرض باپ بیٹے دونوں سلو پر راضی ہوئے۔ راجا نے اپنے معتبر رشتہ دار اور عزیز مبتگین کے پاس چھوڑے اور امیر کے معتمد ساتھ لیے کہ اپنی دارالسلطنت میں جا کر بموجب عہد نامے کے ہاتھی گھوڑے مال و دولت حوالہ کریں۔ باوجود یہ کہ جے پال نے یہ تباہی وہاں اٹھائی تھی اور خراج دینے کے وعدہ پر رہائی پائی تھی، وہ جب لاہور پہنچا تو سب کول و قرار بھول گیا، خراج نہ بھیجا۔ سبکتگین کے آدمیوں کو ہرگز نہیں چھوڑوں گا۔ اس وقت میں دستور تھا کہ راجا کے دربار میں یمین و یسار پنڈت اور چھتریوں کے سردار کھڑے ہوتے تھے، مہمات اور معاملات ملکی میں رائے دیتے تھے۔ چھتریوں کو راجا کی یہ حرکت پسند نہ آئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ مردوں کو بات کا پاس چاہیے، بھجن کا توڑنا ایسا پاپ ہے کہ بپتا گھوڑے پر چڑھ کر گردن دباتی ہے۔ اس حرکت ناروا سے باز آئیے اور خراج امیر کا بھجوائیے۔ مگر پنڈت صاحبوں نے نہ برف باران کی سردی دیکھی،
تھی نہ تلواروں کی آنچ کے نیچے آئی تھی۔ انہوں نے یہ صلاح دی کہ اگر خراج بھجوایا جائے تو راجا کا منہ کالا ہو جائے گا۔ شامت اعمال سے یہی صلاح جے پال کو بھی پسند آئی۔ جب اس معاملہ کی خبر سبکتگین کو پہنچی، اول اس کو یقین نہ آیا، یہ سمجھا کہ یہ خبر ہوائی ہے اور یوں ہی لوگوں نے اڑائی ہے، مگر جب متواتر یہی خبر کان میں آئی تو اس کو یہ امر نہایت شاق معلوم ہوا۔ اس نے بدعہدی کے انتقام لینے کے واسطے لشکروں کو جمع کیا اور دریا کی طرح امڑتا ہوا ہندوستان پر چڑھ آیا۔ سرحدی مقامات پر ایک آفت برسا دی اور پانی پھیر دیا۔ جے پال کو یہ خبر پہنچی تو اس نے دلی، اجمیر کا لنجر، کنوج کے راجاؤں کو چٹھیاں لکھیں کہ سبکتگین اس طرح پنجاب پر چڑھا ہے، پنجاب ہی ہمیشہ سے سب بھائیوں کا سپر بنا ہے، اب مناسب ہے کہ ہم سب مل کر اس ٹکر کو روکیں، نہیں تو سارے ملک میں پانی پھیر دے گا۔ غرض ان سب راجاؤں نے اپنا انتخابی لشکر بہت سے مال اور خزانہ کے ساتھ جے پال کے پاس بھیج دیا اور یہ جان لیا کہ ہماری عزت و آبرو، سلطنت کی بقا جے پال کی فتح پر موقوف ہے، اس لیے اعانت اور معاونت کا کوئی دقیقہ فروگزاشت نہ کیا۔ وہ 1,00,000 سوار اور پیادے بے شمار سندھ کے پار لے گیا اور لمغان کے میدان میں امیر سبکتگین کے لشکر کے سامنے ڈیرے خیمے ڈال دیے۔ امیر سبکتگین دشمنوں کی کیفیت اور کیمیت دیکھنے کے واسطے ایک ٹیکری پر کھڑا ہوا۔ وہاں دیکھتے ہیں کہ جہاں تک نظر کام کرتی ہے لشکر ہی لشکر دکھائی دیتا ہے، مگر اس سے وہ ہراس نہ ہوا اور سمجھا یہ سب بھیڑیں ہیں، میں قصاب ہوں، یہ گلگون کی قطاریں ہیں اور میں شاہین ہوں۔ اب اس نے سب سرداروں کو بلایا اور جہاد کا واز سنایا۔ سب سے عمدہ تدبیر لڑائی میں یہ کام میں لایا کہ 500 غول ایک ایک افسر کے نیچے مقرر کیا اور حکم دیا کہ باری باری لڑیں۔ ایک غول لڑائی کے میدان میں جائے، جب تک تھک جائے واپس نہ آئے، پھر دوسرا تازہ دم غول اس کی جگہ جائے۔ اس کی یہ حکمت ایسی کارگر ثابت ہوئی کہ ہندوؤں کے لشکر میں باوجود کثرت کے ضعف معلوم ہوا۔ جب ان کے پیر اکھڑے تو سارے لشکر نے دفعتاً حملہ کیا، ہزاروں کو مار ڈالا اور سب کو بھگا دیا۔ اٹک تک ان کا تعاقب کیا، لشکر اسلام غنیمت سے مالا مال ہو گیا۔ گرد و نواح کے پرنگوں سے جو لاہور کی سلطنت میں داخل تھے بہت سا محصول وصول ہوا۔ راجا کے ملک پر دریائے اٹک تک قصبہ اور تصرف کیا اور پشاور میں 10,000 سپاہیوں کو ایک افسر کے ماتحت چھوڑا۔ ان لڑائیوں کے بعد لمغان کے افغان اور خلجی بھی امیر سبکتگین کے پوتی ہو گئے اور اس کی سیاہ میں بھرتی ہوئے۔ ان مہمات کے بعد امیر اپنی ریاست کے انتظام میں مصروف ہو گیا۔ جاری ہے۔